مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد۔ یہ ایک حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے۔ اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ 4 صحابہ کرام اسی مفہوم کی احادیث روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ جیسے تمہاری یہ آخری نماز ہے۔ لفظ یہ ہے کہ اس شخص کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو۔ فرض کرو کہ کسی کو پتہ لگ جائے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے، ویسے تو پتہ لگتا نہیں کسی بھی انسان کو، لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تقریباً یقینی ہو جاتی ہے موت۔ فرض کرو کسی کے اوپر پھانسی کا حکم ہو گیا اور وقت طے کر دیا گیا کہ فلاں وقت میں پھانسی دی جائے گی، سارے کارروائیاں مکمل ہو گئیں، تو تقریباً 100% جیسا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے۔ تو اگر فرض کرو کہ کسی شخص کو یہ حکم ہو جائے پھانسی کا، وقت بھی طے ہو جائے، اور اس حالت میں اس کو ایک نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے کہ نماز پڑھ لو، تو وہ نماز کیسی پڑھے گا، کس حالت میں پڑھے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہر نماز اسی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو، اس واسطے کہ اگرچہ اس طرح کا یقین تو نہیں جیسا کہ اس پھانسی والے کو ہو گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ہر عین ممکن ہے اور عین محتمل ہے، خاص طور سے آج کی زندگی میں، کہ شاید یہ نماز جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ آخری نماز ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ مراقبہ کر کے نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں آگے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعلیم ہے طریقہ تکمیل نماز کی، کہ نماز کو کامل طریقے سے صحیح پڑھنے کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس مراقبے سے کہ یہ احتمال رکھے کہ شاید یہ آخری نماز ہو، اور پھر فرمایا یہ طریق عجیب ہے، جو تجربہ کرے گا مشاہدہ کرے گا، یعنی جو شخص یہ طریقہ یہ مراقبہ کرے اور مراقبہ کر کے نماز پڑھے تو اس کا عجیب فائدہ محسوس کرے گا، مشاہدہ کرے گا آنکھوں سے کہ نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ بس اب دنیا سے جانا ہے، آخری نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کو جتنا بنا سوار کے، جتنا
خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا وہ ظاہر ہے. تو اس میں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ نماز کو سنت کے مطابق آداب و شرائط کے ساتھ اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دینے کی فکر چاہیے. اس معاملے میں ہم لوگ بڑے افراط و تفریط میں پڑے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ یہ نماز کیا ہے، ٹکریں مار رہے ہیں، نہ دل صحیح طرح متوجہ ہے، نہ دماغ صحیح طرح متوجہ ہے، نہ خیالات سے فراغت ہے، نہ یکسوئی حاصل ہے، لہذا آپ اس نماز کو بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی کے علاج کے طور پر پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت اونچا معیار نہ باندھو. اصل بات یہ ہے کہ اپنے اختیار سے نماز کے الفاظ کی طرف دھیان دینے کی کوشش کرو، اور غیر اختیاری طور پر جو خیالات آ گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا معاف ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی خشوع حاصل کرنے سے بالکل غافل ہو جائے، جیسا کہ ہم اکثر و بیشتر رہتے ہیں غافل. خشوع حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دیں، کوشش چھوڑ دیں. خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے، ہر نماز میں، کہ اپنی طرف سے اپنے اختیار سے دل کو لگائے، دھیان کو لگائے نماز کی طرف. اس کی طرف بسا اوقات دھیان ہی نہیں ہوتا اور نمازیں ہو رہی ہیں، وقت گزارا جا رہا ہے لیکن خشوع کی طرف دھیان نہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ خشوع کی تاکید فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح ان مومنوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کریں. اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بڑی شاق اور گراں معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو خشوع اختیار کریں، تو اللہ تعالیٰ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے اس کو آسان فرما دے. تو خشوع کا حکم قرآن نے بھی دیا، حدیث نے بھی دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہے، چھوڑے نہیں. یہ سوچ کر نہ چھوڑے کہ بھئی کیا کروں، کئی مرتبہ کوشش کی مگر خیالات آتے رہتے ہیں اور یکسوئی حاصل نہیں ہوتی تو اب اس کے بعد فارغ ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہر مرتبہ کوشش کرنی ہے. ہر مرتبہ جب تکبیر تحریمہ کہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کرے تو خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ ذہن میں لائے کہ پتہ نہیں بعد میں نماز پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، یہ نماز تو ٹھیک ٹھیک کر کے اللہ جل جلالہ کی خدمت کے بارگاہ میں پیش کر دوں. تو اپنی طرف سے کوشش کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، کوشش کرنے کے بعد خیالات منتشر ہو گئے، غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے خیالات آ گئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن پھر جب تنبہ ہو دوبارہ لوٹ آئے، پھر آ جائے پھر لوٹ آئے، پھر آ جائے پھر لوٹ آئے. یہی کام کرتا رہے ساری عمر کرتا رہے. اپنے اختیار سے، اپنی قصد و امر سے خیالات کو نہ لائے بلکہ غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو جب تنبہ ہو تو فوراً لوٹ آئے. یہ اس کوشش میں لگا رہے. جتنا لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ رفتہ پھر یہ ہوگا کہ دھیان زیادہ تر نماز کی طرف رہے گا اور کم ادھر ادھر جائے گا. خیالات آئیں گے لیکن وہ خیالات کی آمد کم ہو جائے گی. البتہ اس کے لیے کچھ تمہیدات بھی ہیں. وہ تمہیدات اگر اختیار کی جائیں تو اس سے خیالات کا منتشر ہونا تجربہ یہ ہے کہ کم ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ طہارت کا حصول صحیح طریقے سے کیا گیا. طہارت جتنی صحیح طریقے پر انجام دی جائے گی
اتنا ہی وساوس اور خطرات کم آئیں گے. اور اگر طہارت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا خاصہ یہ ہے کہ وسوسے بہت آتے ہیں, خیالات بہت آتے ہیں. تو طہارت کو صحیح سے انجام دے. وضو کرنے بیٹھے تو وضو کے اندر آداب و شرائط کا لحاظ رکھے, قبلہ روح ہو کے بیٹھے, اطمینان سے وضو کرے اور بہت جلدی نہ کرے, اطمینان کے ساتھ ہر عضو کو اہتمام کے ساتھ دھوئے اور سنت کے مطابق دھوئے, اور باتیں نہ کرے وضو کرتے ہوئے, بلکہ جو ادعیہ معصورہ ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کرے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, یہ معصور دعا ہے وضو کے وقت کرنے کی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ معصور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے وقت یا وضو کے بعد آپ یہ پڑھا کرتے تھے. وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور ہماری آپ کی آسانی کے لیے علماء کرام نے ہر عضو کا الگ الگ کچھ دعا بھی تجویز کر دی ہے, جو اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ثابت نہیں لیکن دوسرے مواقع پر ثابت ہیں, اور ان کا وہ ہیں دعائیں بڑی کارآمد اور بڑی مفید اور بڑی برموقع اور مناسب حال. وہ پڑھ لے تو وہ پڑھنے میں لگا رہے گا تو انشاءاللہ دوسری بات کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بزرگوں نے فرمایا کہ جب آدمی چہرہ دھونے لگے تو اس وقت کہا اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ اللہ میرا چہرہ اس وقت سفید رکھیے گا جب بعض چہرے سفید ہوں گے بعض کالے ہوں گے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اگرچہ اس موقع پر ثابت نہیں لیکن ہیں الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ اللہ جس دن بعض چہرے کالے ہوں گے بعض سفید ہوں گے یعنی آخرت میں, اے اللہ میرا چہرہ اس وقت میں سفید رکھیے گا. اب چہرہ دھوتے وقت یہ دعا پڑھ لے آدمی تو کتنی اچھی دعا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے تو سارا گند ہی کٹ جائے. ایک دعا بھی قبول ہو جائے نا, ان میں سے ایک دعا بھی ٹھیک قبول ہو جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے. ہاتھ دایاں دھوئے تو بزرگوں نے کہا کہ یہ دعا پڑھ لے اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب کتاب آسان فرمائیے. تو یہ قرآن کریم میں ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں لے جائیں گے تو ان کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے. تو یہ دعا کر لے کہ اللہ میرا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیجیے اور میرا حساب آسان فرمائیے. بائیں ہاتھ دھوتے ہوئے فرمایا کہ اللہم لا توقنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری, کہ اللہ میرا اعمال نامہ بائیں طرف سے نہ دیجیے گا اور نہ پشت کی طرف سے دیجیے گا. اس واسطے کہ قرآن کریم میں آیا کہ جو کافر ہیں اللہ بچائے جہنمی ہیں ان کا اعمال نامہ پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. جب سر کا مسح کرے تو یہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ یہ دعا کر لے کہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک, کہ اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے اس دن جس دن آپ کے عرش کے سوا کسی چیز کا سایہ نہیں ہو, حشر کے میدان میں. اور جب پاؤں دھوئے دایاں تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دعا کرے کہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام, کہ اللہ پل صراط پر میرے قدم کو ثابت قدم رکھیے گا جس دن دوسرے قدم پھسل جائیں گے اور پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے, اے اللہ اس دن میرے قدم مجھے ثابت قدم رکھیے گا. اور بائیں پاؤں کے وقت میں اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارت لن تبور, یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے, میرے عمل کو قبول فرما لیجئے اور میری تجارت کو نفع والی تجارت بنائیے. یعنی انسان جو زندگی گزار رہا ہے در حقیقت یہ تجارت کر رہا ہے کہ اپنی جان کو اس نے بیچ رکھا ہے جنت کے عوض میں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت کو کامیاب فرماتے. اور جب فارغ ہو جائے تو اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ان دعاؤں کی عادت ڈال لے انسان. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت ایک دعا بھی اللہ جل جلالہ قبول فرما لے تو ساری زندگی کا حاصل ہو جائے. یہ دعا کرتا ہے. تو جب آدمی اس دعا کے اندر مصروف ہوگا ان دعاؤں میں تو بات کرنے کا موقع ہی کہاں ملے گا. تو فضول باتوں سے بچے گا اور ایک بہترین دعائیں اس کی ہو گئی. ان کی عادت ڈال دیں. اس کے بعد جب نماز وضو کامل ہو گیا تو وضو کے کامل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ مسجد میں جب جاؤ یا نماز پڑھنے تو فرض سے پہلے کچھ نہ کچھ سنتیں نفلیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. سنتیں نفلیں یا تو سنت مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ سنتیں ہیں, نفلیں ہیں, تو جا کر آدمی وہ پڑھ لے. تو ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب فرض پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس وقت بہت سے خیالات اور وساوس خود بخود ختم ہو چکے ہوں گے. اب جب پڑھنے کھڑا ہو گیا تو اس وقت میں اس مراقبے کا احساس استحضار کر لے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ بھائی پتہ نہیں اب موقع نہ ملے آخری نماز پڑھنے جا رہا ہوں. جب یہ کرے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کی خشوع حاصل ہوگا اور یہ جو طرح طرح کے خیالات کا انتشار رہتا ہے انشاءاللہ اس میں بڑا فرق آئے گا. پھر بھی ہو جائے منتشر تو گھبرائے نہیں, دوبارہ جب تنبہ ہو دوبارہ لوٹائے, پھر منتشر ہو جائے پھر لوٹائے, یہی کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ نماز قبول ہوگی اور خشوع کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے گا. لیکن فکر اور دھیان کی بات ہے. ہر نماز سے پہلے یہ دھیان ضرور کر لیں کہ بھئی نماز تو پڑھنے جا رہا ہوں, خشوع کے ساتھ پڑھوں. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے کہ دعا بھی کر لے, دعا بھی کر لے, یا اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ہر کام جو بھی ہوا کرے اپنے اللہ میاں سے کہا کرو. حضرت اسی لہجے میں فرمایا کرتے تھے کہ اب جو بھی تمہارا مقصد ہو ہر بات اللہ میاں سے کہا کرو. تو جب مسجد کو جا رہے ہو نماز پڑھنے یا خواتین گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی تک جا رہی ہیں, جاتے جاتے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دعا کر لو کہ اللہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں, اپنی رحمت سے اپنی رضا کے مطابق اپنی پسند کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. کیا جاتا ہے یہ دعا کرنے میں, کیا جاتا ہے؟ دعا کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ, یا اللہ یہ پڑھنے جا رہا ہوں اپنی رضا کے مطابق پڑھوا دیجیے نماز. تو انشاءاللہ کر کے دیکھو, تجربہ کر کے دیکھو کہ جتنا یہ دعا کرو گے, جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ خشوع کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے عجیب عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے. دعا حضرت فرماتے تھے کہ ساری تصوف کا حاصل جو ہے نا طریق کا, وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا آ جائے, دعا کرنا آ جائے, کہ ہر لمحے ہر لہجے اپنے پروردگار سے کوئی نہ کوئی چیز مانگ رہا ہو, ہر بات اپنے اللہ تعالیٰ سے کر دے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ, اور ساری سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ سے مدد چاہتے ہیں, تو ہر بات ان سے مانگو, ہر بات ان سے کہو, یہاں تک کہ اپنے روزمرہ کی زندگی کو درست کرنے کے لیے بھی انہی سے مانگو. ایک بڑی اچھی بات فرماتے تھے جو بڑی کارآمد ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے تھے کہ دیکھو فرض کرو کہ میدان حشر قائم ہے اور تمہاری پیشی ہو رہی ہے اللہ جل جلالہ کے حضور. پوچھا گیا کہ بھئی تم نے دین کے فلاں حکم پر کیوں عمل نہیں کیا تھا, فلاں گناہ کا ارتکاب کیوں کیا تھا؟ تم جواب میں کہہ دو کہ حضرت کیا بتائیں, کچھ ماحول ہی ایسا تھا, معاشرہ ہی ایسا تھا, چاروں طرف
گناہوں کی آگ بھڑک رہی تھی اور معاشرہ چاروں طرف سے گناہوں کی طرف بلا رہا تھا. گناہوں کے دوائی اتنے تھے, محرکات اتنے تھے کہ ہر طرف جہاں بھی جاؤ گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل تھا. تو اب کیا کریں, آپ نے ہی وہ معاشرہ پیدا کیا تھا, آپ نے ہی وہ حالات پیدا کیے تھے اور گناہ کرنے کو آسان کر دیا تھا اور نیکی کرنے کو مشکل کر دیا تھا. ہم کیا کرتے, ہم پھنس گئے اس معاشرے میں, ہو گئے ہم سے گناہ. یہ جواب دے دو. چلو یہ جواب تو دے دیا تم نے, لیکن اگر اللہ میاں اس کے جواب میں تم سے یہ پوچھ لیں کہ اگر تمہیں ہمارے دین پر چلنا مشکل نظر آ رہا تھا اور تمہیں نیکی کرنا مشکل نظر آ رہا تھا, گناہوں میں مبتلا ہو رہے تھے, ہم سے کیوں نہیں کہا, ہمارے پاس فریاد کیوں نہیں کی کہ یا اللہ یہ آپ کے دین کے اوپر چلنا, آپ کے دین کے تقاضوں پر عمل کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, یہ معاشرہ مجھے کھایا جا رہا ہے, یہ ماحول مجھے میرے اوپر غالب آ رہا ہے, تو اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس ماحول پر غالب کیجئے, مجھے اس معاشرے پر غالب کیجئے. ارے سارا قرآن ہم نے بنا ہوا تھا یہ کہہ کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور سارے قرآن میں تم کو دعوت دی تھی کہ ہمیں پکارو, ہم سے مانگو, جو کوئی مشکل ہو رہی ہو, جو کوئی پریشانی پیش آ رہی ہو, ہم سے کہو, ہم سے کہو. تو ہم سے تم نے کیوں نہیں کہا؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قدرت میں نہیں ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر, ان حالات کے اندر تمہیں دین پر چلنے کی توفیق دے دیں؟ کیا ہماری قدرت میں نہیں تھا؟ بتاؤ اس سوال کا کیا جواب دو؟ پہلے سوال کا جواب تو دے دیا کہ صاحب معاشرہ خراب تھا, یہ تھا, وہ تھا, لیکن اس سوال کا کیا جواب دو گے کہ تم نے اللہ کو پکارا کیوں نہیں, اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ اگر معاشرے کے وجہ سے تمہارے لیے دین پر چلنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم کو پکارتے, روز پکارتے, روز دعا کرتے کہ اللہ میں باہر نکل رہا ہوں, گھر سے باہر جا رہا ہوں, معاشرہ خراب ہے, خدا جانے میرا آنکھ, میری نگاہ بہکے یا میرا کان بہکے یا زبان بہکے, اللہ میری حفاظت فرمائی کہ میں گناہ میں مبتلا نہ ہوں, اور اگر ہوں تو اللہ معاف فرما دیجیے گا مجھے, کیونکہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا اپنا معاملہ. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کم و بیش. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ کہ اللہ یا تو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیجیے اور یا پھر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا, اور اپنی رحمت سے مجھے بچا لیجیے گا اس گناہ سے بھی اور اس کے عذاب سے بھی. ہم سے کہا کیوں نہیں؟ تو اس کا کوئی جواب ہوگا تمہارے پاس؟ پہلے سوال کا جواب دے گئے, لیکن اس کا جواب نہیں ہو سکتا. لہذا اس ماحول میں ہر وقت اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم رکھو, تعلق قائم رکھو, ہر مشکل ان سے کہو. نماز ٹھیک سے پڑھنی پڑی جا رہی, کہو ان سے یا اللہ نماز ٹھیک سے نہیں ہو رہی, اپنی رحمت سے نماز میری ٹھیک کر دی. کسی گناہ میں مبتلا ہو, کہو ان سے کہ یا اللہ اس گناہ میں مبتلا ہوں, مجھے ہمت دے دیجیے, میں بے ہمت ہوں, مجھے ہمت دے دیجیے, بے حوصلہ ہوں, حوصلہ عطا فرما دیجیے. کہو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے اور مانگتے رہو گے, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ کے فارغ ہو گئے, مانگتے رہو, کہتے رہو, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو ہی جائے. ہمارے حضرت کی علمت صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ میں ایک نسخہ ایسا بتاتا ہوں کہ 1000 نسخوں کا ایک نسخہ ہے اپنی اصلاح کا, کہ روز رات کو 5 منٹ صرف نکال لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس 5 منٹ کے اندر باتیں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عرض معروض کرو کہ یا اللہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں, آپ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں, آپ کے فرائض بجا لانا چاہتا ہوں, سنت کا اتباع کرنا چاہتا ہوں اور گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں, لیکن بے ہمت ہوں. ہمت جواب دے جاتی ہے, تو اے اللہ اپنے رحمت سے ہمت دے دیجیے, حوصلہ بے حوصلہ ہوں, حوصلہ دے دیجیے اور مجھے اپنے دین پر کاربند کرا دیجیے. کہتے روز مانگو یہ دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 5 منٹ یہ دعا مانگو. حضرت فرماتے ہیں کہ 40 دن کر کے دیکھو یہ کام, 40 دن کے اندر حضرت فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ تمہاری زندگی میں تغیر آ جائے گا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بن جائے گی. لیکن کہو تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ عرض معروف پیش تو کرو. ہر ایک آدمی جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی باقی معاملہ تو آسان ہے، لیکن جب عمل نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کی برکات سے محروم رہتا ہے. کیونکہ آسان معاملہ ہے اور بے مانگے بغیر کسی محنت کے یہ نسخہ میسر آ گیا، اس واسطے لوگ اس کی قدر نہیں پہچانتے. اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کا ایسا مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے فائدے کا کہ میں آپ سے کیا بتاؤں. اس کے نتیجے میں میرے تجربے میں نہ جانے کئی آدمی کی زندگی میں انقلاب آ گیا، کافر سے مسلمان ہو گئے، اور فسق و فجور میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرما دیا. تو یہ ایسی چیز ہے تو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، مانگنے کی عادت ڈالو، ہر معاملے میں ڈالو. جو عبادت کرنے جا رہے ہو، جو کام کرنے جا رہے ہو، اس سے پہلے مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ، یا اللہ یہ کرنے جا رہا ہوں، اپنی رضا کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. طالب علم ہے، پڑھنے جا رہا ہے، تو جانے سے پہلے سبق کو جاتے جاتے دعا مانگ لے، یا اللہ یہ پڑھنے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے رحمت سے اس میں برکت عطا فرما دیجیے اور اس کے لیے میرا سینہ کھول دیجیے اور مجھے صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. استاد ہے، پڑھانے جا رہا ہے، جاتے جاتے راستے میں دعا مانگتے جائے، یا اللہ یہ پڑھانے جا رہا ہوں، یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے اپنی رضا کے مطابق پڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. کوئی آدمی اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے دفتر، تو راستے میں دعا مانگتا جائے، یا اللہ یہ دفتر کے کام کے لیے جا رہا ہوں، اپنے رضا کے مطابق یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. جو کام بھی ہو، جس کام کے لیے بھی انسان نکلے، تجارت کے لیے نکلا ہے، تجارت کے دعا مانگ لے، یا اللہ تجارت کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اپنے رضا کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کو میرے لیے رزق حلال کا ذریعہ بنا دیجیے. ہر لمحے میں، ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے جاؤ. جب سب میں مانگ رہے ہو تو نماز پڑھتے جا رہے ہو تو کیا دقت ہے، وضو کر کے مسجد تک آتے آتے یہی مانگتے جاؤ، یا اللہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اپنی رحمت سے اس نماز کو اپنے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، خوشبو عطا فرما. تو کیا ہوگا کہ اول تو انشاءاللہ خوشبو عطا ہوگا، اور اگر بالفرض غیر اختیاری طور پر خیالات اس بر سے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انشاءاللہ تم معذور ہوگے، تمہاری پکڑ انشاءاللہ نہیں ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو بھائی یہ ہے طریقہ حاصل کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام قدم بڑھائے بغیر نہیں ہوتا، آرزوؤں سے نہیں ہوتا کہ تمنا کیے بیٹھا رہے انسان اور قدم نہ بڑھائے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب آدمی اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں. اگلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدث فاذا حضرت الصلاۃ کأنہ لم یعرفنا. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ام المومنین، فرما رہی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ہم سے باتیں کرتے رہتے تھے اور ہم آپ سے باتیں کرتے رہتے تھے. یہ اس سیاق میں کہہ رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، جن کا ہر وقت اللہ جل جلالہ سے رشتہ قائم ہے، تو یہ گھر میں بھی جاتے ہوں گے تو گھر میں بھی اپنا عبادت میں اور ذکر و شغل میں مشغول رہتے ہوں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نہیں، وہ گھر میں اسی طرح رہتے تھے جیسے کہ تم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہو، یعنی ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم بھی ان سے باتیں کرتے تھے. اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا تھا اس امت کے لیے. آپ کی حیات طیبہ جس طرح نمونہ ہے نماز میں، عبادتوں میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں، اسی طرح نمونہ ہے گھریلو زندگی کے اندر، شوہر بیوی کے تعلقات میں بھی.
ماں باپ کے تعلقات میں بھی، بہن بھائی کے تعلقات میں بھی، گھر والی زندگی کے اندر بھی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اب فرماتے ہیں کہ جب فرماتے ہیں عائشہ کہ ہمارے گھر میں جب گھروں میں آتے تو ہم سے بات 11 عورتوں کا قصہ سنا رہے ہیں کہ 11 عورتیں تھیں، انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کا حال بیان کرے گی دوسری کہ اس کا شوہر کیسا ہے. تو پہلی عورت نے یوں کہا، دوسری عورت نے یہ کہا، تیسری عورت نے یہ کہا. 11 کی 11 عورتوں کے الفاظ فرادی بڑی فصیح و بلیغ عورتیں تھیں. ایک ایک جملے میں اپنے شوہر کے سارا چٹا انہوں نے بیان کر دیا. تو وہ سارا قصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو سنایا. صحیح بخاری کے اندر تقریباً 2 صفحے میں 1.5 صفحے کے اندر یہ حدیث آئی ہے کہ فلاں عورت نے یہ کہا، فلاں عورت نے یہ کہا، فلاں عورت نے یہ کہا. یہ واقعہ سنا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک مقام پر فرمایا کہ مجھے پہلے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر وقت اللہ جل جلالہ سے رابطہ قائم ہے، رشتہ قائم ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، وہی آ رہی ہے اور ملائے اعلیٰ کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کی بارش ہے ہر آن. وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تو یہ سب قصے کہانی کی باتیں اور دنیا کی باتیں کیسے کر لیتے تھے؟ اس واسطے کہ ایک مرتبہ کسی کو ذرا سی ہوا لگ جائے نا اس عالم کی، اور اللہ جل جلالہ نے اس عالم کے اندر جو انوار رکھے ہیں ان کا کچھ پتہ لگ جائے تو اس دنیا کو اتنی بے حقیقتی دنیا اس کے سامنے ہو جاتی ہے کہ پھر اس سے اس دنیا کے مطابق زندگی گزارنا اور رہنا آسان نہیں رہتا. بہت فرماتے تھے کہ میں حیران ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جس کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمالات کی بارش ہے، وہ کس طرح اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح ہنسی دل لگی کر لیتے تھے اور اس طرح کی باتیں کر لیتے تھے. تو پھر فرمایا کہ اب کچھ دن سے الحمدللہ سمجھ میں آنے لگا. یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بھی جڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کے یہ کام بھی ہو رہے ہیں. دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک عام آدمی جس طرح زندگی گزار رہا ہے اسی طرح یہ بھی گزار رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرق عظیم یہ ہوتا ہے کہ عین اس وقت بھی جس وقت ازواج مطہرات کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں، عین اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جڑا ہوا ہے. اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا. یہ سارا کام ہو رہا ہے اور یہ سب یہ کام بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. یہ کام بھی در حقیقت اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ذہن پر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق مجھ سے وابستہ فرمائے اور اللہ ہی کا یہ فرمان ہے کہ ان کے حق ادا کرو. تو ان کے حق ادا کرنے کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے دونوں چیزیں جمع ہو جاتی تھیں. فرماتے تو فرماتی ہے عائشہ کے سارے کام ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم ان سے باتیں کر رہے ہیں. فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ، لیکن فرق یہ تھا کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو ایسا لگتا جیسے کہ آپ ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. یا تو یہ عالم ہے کہ ہنسی دل لگی بھی ہو رہی ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا تو آپ ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے تک نہیں. اور بعض روایتوں میں لگتا ہے مرہ کا علم یعرفنا، ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکار آ گئی تو اس کے بعد بس اب اصل جو کام تھا اس کی طرف متوجہ ہو گئے. بس یہی ہے سارا مطالبہ ایک مسلمان سے کہ رہے دنیا میں، دنیا کو برتے، دنیا کے کام کرے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ آ جائے تو اس وقت میں یہ دنیا اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مطالبے کو پورا کرے. یہی سارا دین ہے
اور یہی سارا تصوف ہے، یہی ساری شریعت ہے، یہی ساری طریقت ہے کہ اس موقع پر انسان دنیا کے ان مشاغل کو اپنے اوپر غالب آنے نہ دے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ جائز کاموں میں مشغول ہو، تو وہ مشغولیت بعض اوقات انسان کو منہمک کر دیتی ہے، اتنا منہمک کر دیتی ہے کہ فرائض سے غافل کر دیتی ہے۔ نتیجہ ہے کہ فرائض کا مطالبہ ہو رہا ہے اور اس میں تاخیر کر دی، اس میں تعویق ڈال دی، اس کو ٹلا دیا۔ بس یہی ہے امتحان کا موقع۔ یہ جو تاخیر یا تعویق یا ٹلانے کی بات ہوتی ہے وہ نفسانی سستی کی وجہ سے۔ نماز کا وقت آ گیا، لیٹے ہوئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا، اب سستی آ گئی کہ بھئی طبیعت میں سستی ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ اب یہی ہے بس امتحان کہ آیا اس سستی کے مطالبے کو مانے یا اللہ کے مطالبے کو مانے۔ بات چیت ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، گپ شپ ہو رہی ہے، اور اس گپ شپ کے اندر دل لگا ہوا ہے، لطف آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آ گیا۔ اب اس وقت یہ گپ شپ کے جو چلی تھی وہ انسان کو کھینچتی ہے کہ بھائی مزہ آ رہا ہے، ذرا چلو تھوڑی دیر رک جاؤ اور تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں اس میں، پھر بعد نماز پڑھ لیں گے بعد میں۔ یہ سستی پیدا ہو اور اس لذت کے اندر انسان محو ہونے لگا۔ بس یہی موقع ہے انسان کے امتحان کا کہ آیا وہ اس وقت اس لذت کے مطالبے کو یا سستی کے مطالبے کو ترجیح دیتا ہے یا حی علی الصلاح حی علی الفلاح کو ترجیح دیتا ہے۔ تو ہم کمزور لوگ اس سستی والے مطالبے کو ترجیح دے دیتے، لذت والے مطالبے کو ترجیح دے دیتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے مطالبے کے مقابلے میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس اس کا علاج ایک ہی ہے، وہ یہ کہ سستی جو آ رہی ہے اس کا مقابلہ کریں، اس کے آگے ہتھیار نہ ڈالیں، طے کر لے، چاہے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، کتنی مشقت کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس سستی کے مطالبے پر عمل نہیں کروں گا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے مطالبے پر عمل کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ آدمی اس وقت ایک جھٹکا دے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اور جھٹکا دے کے کھڑا ہو جائے کہ نہیں جاؤں گا، اسی کام کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں اس کے سوا کوئی علاج نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا کریں، سستی آتی ہے تو شیخ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی نظر ڈالو کہ نظر ڈالنے سے دل کی دنیا بدل جائے، یا سینے سے اس طرح لگاؤ کہ وہ سینہ جو ہے وہ اس سے انوار جو ہے منتقل ہو جائیں اور اس کے نتیجے میں یہ سستی دور ہو جائے۔ خوب یاد رکھو، اگر اس طرح کام چلا کرتا تو کوئی دنیا میں کافر نہ ہوتا، کوئی فاسق و فاجر نہ ہوتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا خیر خواہ اور اس امت کی فکر میں راتوں کو جاگنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا، لیکن آپ کے بارے میں بھی فرما دیا قرآن نے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اپنی خوشی سے، اپنے اختیار سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے دارالعمل، تو اس طرح سینے سے منتقل ہو کر سینے میں منتقل ہو جائے، نور منتقل ہو جائے، یہ نہیں ہوا کرتا۔ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہر انسان اپنے عمل کا مکلف ہے، اس کو سستی کا مقابلہ کرنا ہے، اور جتنا مقابلہ کرے گا اتنی ہمت میں قوت آئے گی، اتنی ہی سستی دور ہوگی۔ یہ سستی کا علاج، سستی کا معاملہ یہ ہے کہ جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے یہ اس پر چڑھ بیٹھتی ہے، جس نے ہتھیار ڈال دی، اور جو اس کے آگے ڈٹ گیا کہ نہیں اس کا مطالبہ نہیں مانوں گا، تو یہ سستی پھر اس کے آگے رفتہ رفتہ پگھلتی جاتی ہے، پھر اس کے اندر کمی آتی جاتی ہے۔
تو ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یاد رکھنے کا ہے، یاد رکھنا کیا، لوح دل پر نقش کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس پر ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے تھے کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، ذرا سمجھو کون کہہ رہا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حکیم الامت، مجدد تصوف، مجدد طریقت، جو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور کسی علم سے اتنی مناسبت نہیں جتنی الحمدللہ تصوف سے، یہ فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت۔ اور تصوف کے دریا بہا دیے، تالیفات کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے، ملفوظات کے ذریعے، اور ساری عمر اسی دشت کی سیاحی کی، تصوف اور طریقت، اور یعنی کتنے لوگوں کی دنیا بدل گئی ان کی صحبت سے، ان کی تعلیمات سے۔ وہ ساری عمر کا علم کا اور تجربے کا نچوڑ بتا رہے ہیں کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، نچوڑ ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب کسی فریضے کی ادائیگی میں نفس سستی کرے، فریضے کی ادائیگی میں نفس سستی کرے تو انسان اس سستی کا مقابلہ کر کے اس فرض کو انجام دے، اور جب کسی گناہ سے بچنے میں انسان کا نفس سستی کرے، گناہ کا موقع آ گیا اور سستی کے نتیجے میں آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہونے جا رہا ہے، جب وہ سستی کرے تو اس سستی کا مقابلہ کر کے، اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچے۔ یہ ہے کہتے ہیں حاصل، ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، کہ سستی کا مقابلہ کر کے فریضہ انجام دے، اور سستی کا مقابلہ کر کے، گناہ کے تقاضے کا مقابلہ کر کے گناہ سے بچے۔ کہتے ہیں کہ اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اور اسی سے باقی رہتا ہے، اور جب یہ حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کون؟ حکیم الامت، مجدد ملت رحمت اللہ علیہ، ساری عمر کے تصوف کے دریا کنگالنے کے بعد یہ نتیجہ نکال کے بتا رہے ہیں کہ سارا تصوف کا حاصل یہ ہے کہ سستی کا مقابلہ، سستی کا مقابلہ وہ مقابلے ہی سے ہوتا ہے، ڈٹنے سے ہوتا ہے، محض نہ آرزوؤں سے ہوتا ہے، نہ محض دعاؤں سے ہوتا ہے، وہ تو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور جب مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تاثیر یہ رکھی ہے کہ اس میں پھر ترقی ہوتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو ہے کہ جب دنیا کے کام کر رہے ہیں اور دنیا کے کام کرتے کرتے تقاضا آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا، یہ نماز تو اعظم ارکان میں سے ہے، ہر فریضہ دینی کو اس پر قیاس کر لو، جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ ہے اس مطالبے کو اس پر قیاس کر لو کہ دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اجازت ہے تمہیں، کھانے کی تمہیں اجازت، کمانے کی تمہیں اجازت، ہنسنے بولنے کی تمہیں اجازت، لیکن جب کوئی مطالبہ دین کا آ جائے تو اس وقت میں اس مطالبے کو انجام دینے کے لیے سستی کا مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے کہ گولی کھا لی مقابلہ ہو جائے گا، یا کوئی تعویذ نہیں ہے کہ کوئی تعویذ دے دے گا تو سستی کا مقابلہ ہو جائے گا۔ اس کی دوا اور تعویذ صرف یہ ہے کہ ڈٹ جا کہ یہ کام کروں گا چاہے کچھ ہو جائے، یہ کام نہیں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ جب تک یہ نہیں کرو گے تو ہمت میں قوت نہیں آئے، اور جتنا کرو گے آتی جائے گی، بس یہ علاج ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اب بزرگوں کی صحبت سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت سے ذرا سا ہمت میں کچھ قوت آ جاتی ہے، یہ ہے صحبت کا حاصل، کسی شیخ کے پاس جانے کا حاصل، کہ ایک تو وہ راستہ سیدھا کر دیتا ہے، ادھر ادھر بھاگا جا رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر، اور شیخ جو ہے وہ پکڑ کر اس کو ایک سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ بے ہمت ہے،
اب وہ جناب پہلے بھاگ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی عامل ایسا مل جائے کہ جو مجھے کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ میرے اندر ہمت پیدا ہو جائے، کوئی عمل ایسا بتا دے، کوئی جھاڑ پھونک ایسی بتا دے، اس چکر میں پڑا ہوا ہے۔ شیخ کے پاس جائے گا تو بتا دے گا بھائی دیکھو یہ عامل کا کام نہیں ہے، یہ خود تمہارا کام تمہیں کرنا ہے۔ اور جب اس کی صحبت میں بیٹھے گا، اٹھے گا، اس سے بات چیت کرے گا تو وہ ہمت میں ذرا قوت آ جائے گی اور سستی جو آ رہی تھی اس کے اندر کمی پڑ جائے گی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے صحبت شیخ کا، لیکن کرنا خود ہی پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیخ کر دے بیٹھے بیٹھے، کرنا خود ہی پڑے گا۔ اور اس کے لیے یہی ہے کہ ایک مرتبہ آدمی عزم کر لے۔ ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے، وہ شعر مجھے تو بڑا فائدہ پہنچاتا تھا، وہ یاد کر لو۔ فرماتے تھے حضرت کہ آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں برباد ہو، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں برباد ہو، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے۔ یہ انسان عزم کر لے کہ کتنی آرزوئیں خون ہو رہی ہوں، دل کے تقاضے مٹ رہے ہوں اور دل پر آرے چل رہے ہوں، لیکن میں تو عزم کر لیا ہے کہ اب تیرے قابل اس کو بنانا ہے۔ اور جب اللہ کے لیے انسان اپنے آرزوؤں کا خون کرتا ہے اور حسرتوں کو برباد کرتا ہے تو اس کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عطا فرماتے ہیں، ایسی عطا فرماتے ہیں، ایسی عطا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی سلطنت اور حکومت میں وہ لذت نہیں ہے جو اس بندگی میں لذت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر میں نے اپنی آرزو چھوڑ، آرزو کو خون کر دیا۔ یہی سارے دین کا حاصل ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ جب دنیا کے کام انجام دیتے رہو، لیکن جب مطالبہ آئے شریعت کا تو اس مطالبے کو عمل کرنے کے لیے عزم کو پختہ کرو، ہمت کو مضبوط بناؤ اور سستی کا مقابلہ کرو۔ یہ کر لیا تو انشاءاللہ بس میدان مار لیا، شیطان کو شکست دے دی اور نفس کو شکست دے دی۔ اور نہیں شروع میں یہ کام ہوتا ہے تو کوشش کرو اور کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے ہمت نہیں پڑ رہی، اپنی رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ اتنا مختصر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اتار دے اور اپنے عمل کی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے تو سارے دلیدر دور ہو جائے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة وقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، داڑھی کو بار بار چھو رہا ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی چیز سے، کبھی اپنے کسی عضو سے کھیلتے ہیں، کسی عضو سے، وہ داڑھی سے کھیل رہا تھا نماز کے دوران۔ تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ یعنی داڑھی سے کھیلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل میں خشوع نہیں، اگر دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، یعنی اعضاء جو ہے وہ بلا وجہ اس قسم کے کام میں مشغول نہ ہوتے۔ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ نماز کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ ساکن ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے جب کھڑے ہو نماز میں تو قانتین کے معنی سکون کی حالت میں کھڑے ہو، بلا وجہ کی حرکات نماز میں وہ خشوع کے منافی ہیں۔ نماز کے اندر اکثر و بیشتر بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بار بار کھجا رہے
یا بار بار کسی اپنے ایک عضو یا دوسرے عضو سے کھیل رہے ہیں، یا کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کپڑے درست کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں نماز میں خشوع کے منافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دیا کہ وہ شدید ضرورت پیش آئے تو بھائی ٹھیک ہے، وہ حرکت بھی کر سکتے ہو۔ مثلا یہ کہ کسی کو بہت شدید کھجلی لگ گئی تو کھجانا کوئی گناہ نہیں، لیکن بلا وجہ کبھی دائیں ہاتھ چل رہا ہے، کبھی بائیں ہاتھ چل رہا ہے، کبھی پاؤں چل رہا ہے، کبھی دوسرے اعضاء چل رہے ہیں، یہ باتیں خشوع کے منافی ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے جسم کے کھجانے کی یا کسی اور کام کی، تو ایک ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ دونوں ہاتھ ایک وقت میں اگر استعمال کرے اور دونوں ہاتھ استعمال کرنے کے نتیجے میں ایسا بن جائے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، نماز سے باہر سمجھے کوئی دیکھنے والا، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ اگر دونوں ہاتھوں سے اس طرح کوئی کام شروع کر دیا کہ دیکھنے والے کو اندازہ یہ ہوا کہ شاید نماز میں نہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شدید ضرورت کے مطابق کوئی کام کرنا بھی پڑے تو ایک ہاتھ کو استعمال کریں، لیکن وہ بھی ضرورت کے وقت، بلا وجہ ادھر ادھر ہاتھوں کو چلانا یا اعضاء کو، یہ سب نماز کے ادب کے خلاف ہے اور نماز کے خشوع کے خلاف ہے۔ بعض مرتبہ تو اگر بلا ضرورت حرکت کی گئی تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جانے کا اندیشہ ہے، نماز واجب الاعادہ ہو جانے کا اندیشہ۔ تو جب نماز میں آدمی کھڑا ہو، دیکھو بھائی سب سے زیادہ جو نماز ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں ہوتی ہے نا، کم ہوتی ہیں کہیں 3 کہیں 2، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 رکعتیں، اور 4 رکعتیں متوسط درمیانے انداز سے اگر پڑھی جائیں تو 4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ سمجھ، 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر 5 منٹ ساکن کھڑے رہو، حرکت نہ ہو جسم کو، تو کیا کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی، کون سا آسمان پھٹ پڑے گا۔ لہذا اس 5 منٹ کو جو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہو اس کو اپنے جسم کو ساکن کر دو، بلا ضرورت اس کو حرکت نہ دو۔ یہ ہے مطلوب اس حدیث کا کہ خشوع کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اعضائے ظاہری بھی خشوع کی حالت میں ہو۔ اس سے حضرت نے ایک مسئلہ مستنبط فرمایا جو بڑا زبردست مسئلہ ہے۔ فرمایا فیہ کذب دعوی الباطن اذا خالفہ الظاہر، کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کا ظاہر خراب ہو تو وہ علامت ہے اس کے باطن کے خراب ہونے کی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اگرچہ میرا ظاہر تو خراب ہے لیکن باطن میرا اچھا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس واسطے کہ اس حدیث میں وہ شخص جو ہے جو اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو ظاہری اعتبار سے گڑبڑ تھی نا۔ اب اگر ہو سکتا ہے کہ ظاہر سے داڑھی سے کھیل رہا ہے لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا ہوا ہے باطن میں، تو یہ کمال تو تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل اس کا خشوع میں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا، تو ظاہری اعضاء بھی خشوع کی حالت میں ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ ظاہری اعضاء کا غلط کام میں مصروف ہونا یہ علامت ہے باطن کی خرابی۔ لہذا ان لوگوں کا دعویٰ اس سے باطل ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو بھائی ہمارے ظاہر پر مت جاؤ، ہمارا دل اچھا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو ان سے کہا جائے کہ بھائی دین کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے، تو کھٹ سے ان کے منہ پہ جواب یہ آتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے بھائی ہوتی تو ہے، باقی ہمارا دل اچھا ہے، باطن اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات بہت یاد ہوتا ہے لوگ اس کے جواب، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہر اپنے ظاہری فساد کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارا باطن اچھا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ارے ظاہر میں فساد جو ہے یہ علامت ہے باطن کے فساد کی، اگر باطن میں فساد نہ ہوتا تو ظاہر میں بھی نہ آتا۔ حضرت نے اس کی مثال دی ہے، دیکھو ایک پھل اگر سڑ جائے، اندر سے سڑ جائے
تو ہمیشہ اس کا اثر باہر نظر نہیں آتا. باہر سے دیکھو ٹھیک ٹھاک صاف ستھرا, اندر سے کاٹا اور کھڑا ہوا. لیکن جب اس کا فساد بہت زیادہ پھیل جاتا ہے تو چھلکے پر بھی نظر آنے لگتا ہے, دیکھ کے پتا لگے بھائی سڑا ہوا پہلے. جب ظاہر کے اوپر اس کا اثر ظاہر ہو گیا تو معلوم ہوا کہ باطن سڑ چکا. اگر باطن سڑا نہ ہوتا تو ظاہر پر اثر اس کا نہ آتا. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ظاہر خراب ہے باطن اچھا ہے, یہ بالکل لغو بات ہے, بیہودہ بات ہے. ظاہر خراب ہوا ہی اس وقت جب باطن خراب ہو چکا تھا, سڑ چکا تھا. اس واسطے جس طرح شریعت کے باطن کے احکام واجب العمل ہیں, اسی طرح شریعت کے ظاہر کے احکام بھی واجب العمل ہیں. ان کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرنا یہ ٹھیک نہیں. یہ نتیجہ حضرت نے نکالا اس حدیث سے, یہ استنباط فرمایا. یہ ایک مستقل موضوع ہے, اس میں بڑی لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں, غلط کاموں غلط باتوں میں. لیکن اب وقت ختم ہو گیا, اللہ نے چاہا زندگی عطا فرمائی تو اگلی جمعہ کو انشاءاللہ عرض کریں. دعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. فون نمبر 030022814002. شکریہ. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.